اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومنکر فضائلهم ومنکر ولایتهم ومنکر ولایتهم ومنکر ولایتهم ومنکر زیارتهم ومنکر شہادتهم ومنکر کرامتهم ومنکر عطشهم اجمعین اللہم خص انت اول ظالم باللغن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامة لعن اللہ بنی امیہ قاتبتان لعن اللہ بنی امیہ قاتبتان اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین اللہم لعن الجبت والطاغوت اللہم لعن الجبت والطاغوت اللہم لعن الجبت والطاغوت لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات واجب الاحترام سامعین کرام واجب ادا کر چکا ہوں اب سنت کی باری ہے یہ مجلس عزا یہ ذکر سید الشہداء مسلسل جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ المستعان جاری و ساری رہے گا ہم نہیں رہیں گے یہ ذکر رہے گا اور اس کے صدقے میں ہم بھی ہمیشہ رہیں گے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اس کے صدقے میں ہم بھی ہمیشہ رہیں گے یہاں نہیں وہاں کریں گے یہ ذکر مسلسل ہوگا دنیا چلے مرے کچھ بھی ہو یہ ذکر چھپانے کے لیے ختم کرنے کے لیے جو جو کوششیں زمانے نے کی سب آپ کے پیش نظر ہیں جو جو کوششیں اور سعی کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ذکر آل محمد علیہ السلام رکے یا اس کا جو ہے وہ زاویہ بدلا جائے میرے عزیزوں جب تک موالیان حیدر کرار ہیں اور جب تک دنیا کے اندر حلال زادے موجود ہیں ذکر علی مرتضی نہیں رک سکتا صلوات پڑھے محمد و آل محمد یہ دنیا ضلالت اور لغویات کی آماج گاہ گناہوں سے پر ظلم سے مملو خدا کی نافرمانی پر ہمیشہ تیار اپنی تباہی اور بربادی کے گہرے غار کے کنارے کھڑی ہوئی ایک طلاق شدہ عورت کی مانند ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ مدبران سیاست و دانشمندان حکومت عرصہ دراز سے اس کوشش اور اس جستجو میں ہیں
کہ کسی طرح کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ جس سے ہم امن اور عافیت سے رہ سکیں. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر اجلاس کے بعد اور ہر سلامتی میٹنگ کے بعد جو قدم اٹھتا ہے اور اٹھتا چلا جا رہا ہے وہ انسان کو تباہی اور بربادی ہی کی طرف لے جا رہا ہے. یہ بتانے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی یہ حالت اس لیے بھی ہے کہ محبت کا فقدان ہے. کسی کو کسی سے محبت نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ محبت کی بنیاد جب مادیت پہ ہوتی ہے تو اس محبت کا وجود نہیں ہوتا، اور جب محبت کی بنیاد مودت آل محمد پہ ہو اسے زوال نہیں ہوتا. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جہاں محبت کی بنیاد مودت آل محمد پہ ہے وہاں محبت کو زوال نہیں، اور جہاں مادیت پہ اس کی بنیاد ہے وہاں زوال ہی زوال ہے. یہ میرے عزیزوں، یہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے مسلسل، اور یہ دنیا کی حالت اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے پیغام غدیر کو بھلایا ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میری طرف دیکھو بھائی، یہ دنیا جو قبلہ احسن سعید صاحب قبلہ، یہ جو دنیا اس نوعیت پہ آئی ہے کہ دن پہ دن ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ پہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. لگاتار جرائم کی دنیا جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. انسان کی ہتک حرمت کرنے کے لیے ہر آدمی بے چین ہے. کسی نہ کسی کی کتنی دیر کے بعد کتنی بڑی توہین ہونے والی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سب کا سب اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے غدیر کے پیغام کو بھلایا ہے. اگر دنیا غدیر کے پیغام کو مانتی تو نہ تو کوئی دوسرا مذہب ہوتا، نہ امام حسین شہید ہوتے، نہ 12ویں امام غائب ہوتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ نہ میرے مولا غائب ہوتے، نہ امام حسین علیہ السلام. یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب یہ سقیفہ کی دین ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ مجلسیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ ہم دنیا کے سامنے جو ہے وہ 2 اور 2 4 والی بات کریں اور یہ بتاتے ہوئے چلے جائیں کہ دیکھو اب بھی وقت ہے. 12ویں کے آنے میں کوئی دن جا رہا ہے. استغفر اللہ، یہ میں کیسے کہوں کہ جی کتنا وقت ہے. بہرحال یہ کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اے میرے مولا، دشمن یہ کہتا ہے کہ آپ کا ظہور دور ہے، چاہنے والا کہتا ہے نہیں، آنے والے ہیں. غیبت کبریٰ میں مولانا صاحب کہ غیبت کبریٰ میں اپنے اور بیگانے کی پہچان کی مقیاس ہے یہ جملہ. کیا کہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بڑی بڑی ہانک رہا ہے جی میں تو چاہنے والا ہوں اور میں تو مر جاؤں گا ان کے اوپر اور مٹ جاؤں گا، بس اسی کے سامنے حضرت کے ظہور کا تذکرہ کر کے یہ کہیے کہ میرے مولا کا ظہور ہونے والا ہے، قریب ہے ظہور. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. بس اس کے سامنے یہ کہیے کہ مولا آنے والے ہیں. توجہ، مولا آنے والے ہیں. بس جہاں یہ کہا اگر چاہنے والا ہے خوش ہو جائے گا، چاہنے والا اگر ہے تو خوش ہو جائے گا، اور اگر مجرم ہے تو ڈر جائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور قبلہ یہ ڈر جو ہے وہ دنیا کو آنے والے سے ہے. وہ آئے گا. ہمیں سورج کے نکلنے میں شک ہے کہ پتہ نہیں کل نکلے یا نہ نکلے، اس کی آمد پہ شک نہیں، چونکہ ہماری ولدیت میں شک نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ امام غصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد. بھائی میری طرف دیکھو، سو مت بولو پلیز. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کمال ہو گیا. حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند نعرہ
تو میرے عزیزوں، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ سرکار دو عالم نے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ عنوان یہ بنا کے کسی بھی طرح جو ہے کہاں کہاں سے فضائل آل محمد علیہ السلام سناتے چلے جائیں گے، نہیں؟ یہ ایک ایسا عظیم موضوع کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی مرتضیٰ کے ذکر سے، اللہ اکبر۔ ایک تو مجلس مخصوص ہو گئی یہ، یعنی عام مجلسوں کو بھی زینت دو علی مرتضیٰ کے ذکر سے، جہاں عام مجلسوں کے لیے بھی حکم صادر فرمایا جا رہا ہو تو یہ مخصوص مجلسوں کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ یہ تو فرش بچھایا ہی ذکر علی مرتضیٰ کے لیے ہے، یہ ذکر علی مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ بچھایا گیا ہے۔ توجہ میرے عزیزو، اور ایک بات بتا دوں آپ سے، یہ جو مصائب کربلا سنائے جاتے ہیں اور امام مظلوم علیہ السلام کی جو شہادت واقع ہوئی ہے، یہ ہوئی ہی جو ہے، یہ شہادت ہی جناب امیر علیہ السلام کے بغض میں ہوئی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، حسین کو قتل ہی علی کے بغض میں کیا گیا ہے۔ ارے حسین نے کربلا میں بیان لیا ہے عمر سعد سے، کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سے جب پوچھا گیا بتا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے مجھے، میں نے حلال محمدی کو حرام کیا، حرام محمدی کو حلال کیا، بتا کہ بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کے بغض میں۔ توجہ، یعنی جتنا بھی جو بھی مصائب دنیا شیعان حیدر کرار پہ ڈھا رہی ہے اور ڈھا چکی ہے، اس کی وجہ ولایہ علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کو۔ اور اسی لیے جو ہے میرے سرکار یہ واضح طریقے سے کہہ دیا گیا حدیث قدسی میں کہ اگر لوگ سب کے سب پوری دنیا ولایہ علی مرتضیٰ پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ باعث تخلیق کائنات ہے بغض علی، اور جس نے پھر اس کی بنیاد رکھی ہو وہ کیسا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کیا جو ہے وہ ارشادات فرما دیے گئے ہیں، اللہ اکبر۔ زیارت کے کیسے کیسے کلمات، زیارت عاشورہ، لعن اللہ اسست اساست ظلم والجور، پروردگار اس کے اوپر لعنت کر کہ جس نے سب سے پہلے ظلم کی بنیاد رکھی۔ میری بات پہ غور نہیں کیا آپ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ زیارت عاشورہ کے کلمات ہیں قبلہ، کہ اللہ لعنت کرے اس کے اوپر کہ جس نے سب سے پہلے ظلم کی بنیاد رکھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے تو غدیر خم کے میدان میں تمام تر شرور و فتن کا دروازہ بند کر دیا تھا، دین کامل ہو گیا تھا۔ جب دین کامل ہو گیا، دین آیا تھا سلامتی کے لیے، پھر یہ شر کیوں ہوا؟ تو شر اسی نے پھیلایا کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ غدیر کی مخالفت کی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بہت تیز گرمی ہو رہی ہے، سب کے ذہنوں پہ اثر انداز ہے، ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھو، ہے یا نہیں؟ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو حکومت سے برطرف کرنا یہ ایک اتنا سنگین جرم تھا کہ جس جرم کی آج تک زمانہ جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہے۔ یہ اسی جرم کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ دنیا کے یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا تباہی کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے۔ حق اور انصاف سے بتائیے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی اگر حکومت ہوتی
تو کیا یہی ہوتا جو ہو رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اچھا ایک بات بتائیے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام سے تو اقتدار کو، ظاہری اقتدار کو چھین لیا گیا، کتنی بڑی حکومت تھی، تو وہ حکومت تو اگر حکومت چلانے کا کسی کو شعور ہوتا تو یہ حکومت گئی کہاں؟ نہیں سمجھے میرے سرکار؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کیا یہ اتنے سے سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ سمٹ کے رہ گئی؟ کہاں چلی گئی یہ حکومت؟ میرے مولا نے تو اسپین سے لے کے اور کہاں تک حکومت چھوڑی تھی، یہ کہاں چلی گئی یہ حکومت؟ کس جگہ چلی گئی؟ تو میرے عزیزوں یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنے بھی جرائم ہیں، یہ سب کے سب پلٹتے ہیں انہی کی طرف کہ جنہوں نے غدیر کی مخالفت کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جرم ہو رہے ہیں اور جتنے ہوں گے قیامت تک، یہ سب کے سب جو ہے وہ انہی لوگوں کے کھاتے میں مندرج ہوں گے کہ جنہوں نے غدیر خم کے پیغامات سے دنیا کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں تو ایسا نعت میں جاتا۔ ایک جگہ کہیں بہترین شادی اگر ہو رہی ہو، وہاں جو ہے دو آدمی کہ جن کی کوئی حیثیت نہ ہو، محلے والے دعوت نہ کرتے ہوں، رشتہ دار بتا کے خوش نہ ہو، وہ دونوں دیکھ رہے ہوں کھڑے ہوئے، اور دیکھ کے کہ اس وقت جو ہے وہ یہاں بدمزگی کیسے پھیل سکتی ہے، یہ اندازہ لگا کے انہوں نے ایک بہت ہی یعنی خاص طور سے ایک پلاننگ کی دونوں نے آپس میں، مثلا کہ اس وقت اگر یہاں پاور کا تار کاٹ دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے، لائٹ بجھا دی جائے یہاں، تو اس وقت جو ہے وہ یہاں افراتفری مچ جائے گی۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ پاور کا جو ہے وہ تار منقطع کر دیا۔ اب جیسے ہی تار منقطع ہوا تو وہاں تو اندھیرا ہو ہی جانا تھا، کھانا کھانے والے جو ہے وہ پریشان ہو گئے، جو بیچارے سلامی لکھ رہے تھے وہ تھیلا جو ہے وہ کوئی لے کے چلا گیا، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے لوگوں نے جو ہے وہ جیبیں کاٹنا شروع کر دی، کسی نے اپنی خصومت نکالنے کے لیے کسی دوسرے کو جو ہے وہ اس کے اوپر زد و کوب کرنا شروع کر دیا، بہت سو نے نہ جانے کیا کیا حرکتیں شروع کر دی اندھیرے کا فائدہ اٹھانے کے بعد۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر کیا ہوا کہ اچانک جو ہے وہ لائٹ آئی، اور لائٹ جیسے ہی آئی تو اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اس میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ میری بات تو غور ہی نہیں کیا ہے۔ پوری مجلس پڑھی ہے میں نے، پوری مجلس پڑھی ہے میں نے، اس میں سب سے بڑا مجرم ہے کون؟ جس نے لائٹ کاٹی وہی ہے نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علی مرتضیٰ کو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے سب کے سروں کے اوپر نافذ کر گئے تھے۔ تو دنیا میں پھر یہ جرائم ہوئے کیوں؟ یہ دنیا اس نوعیت پہ آئی کیوں؟ تو یقیناً دنیا میں جو بھی جرم ہوگا وہ اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ جس نے علی مرتضیٰ کی مخالفت کی ہو۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ بولا کرو دیکھیے، حکومت کرنے کے لیے جو ہے ہمارا جو لوگوں سے احتجاج ہے اور اختلاف ہے، یہ مجلس جن لوگوں کے لیے جو ہے وہ احتجاج ہے وہ یہی کہ بھائی حکومت جو ہے، توجہ، حکومت کرنا سوائے معصوم کے کسی کا حق نہیں،
غیر معصوم کے ہاتھ میں جب بھی پاور جائے گی ظلم ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے آج جو دنیا بے چین ہے، پریشان ہے، شیعوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید پہ تنقید کرتے چلے جا رہے ہیں. جناب ان کے ہاں لیڈر نہیں ہوتا، اور یہ تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، بتائیے کوئی قائد نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے. ایک بات بتا دوں آپ سے، یہ دنیا تو اسے سمجھتی ہوگی ہمارے لیے بہت بد نصیبی، لیکن یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، اس لیے کہ میں بتا دوں آپ سے کہ شیعہ کمیونٹی کو یعنی 4 برس سے لے کے 400 برس تک کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں یا مہینے میں کوئی مجلس نہ سنتا ہو. نہیں متوجہ ہوا حضرات؟ ہاں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجلس نہ سنتا ہو. اور مجلس کے اندر بیان کیا ہوتا ہے؟ ظلم اور مظلومی کی داستان. ظلم اور مظلومی شیعہ کمیونٹی کے ایک ایک فرد کی 400 سال کے بڈھے تک میں مبالغہ کر کے بتا رہا ہوں کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو یا کوئی کتنا بھی چھوٹا ہو، اگر شیعہ کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے تو مہینے میں نہیں تو سال میں جو ہے وہ مجلس امام حسین میں شرکت کرنے کا اسے شرف حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں کیا سنایا جاتا ہے؟ ظلم اور مظلومی کی داستان. تو ظلم اور مظلومی کی داستان ہمارے زباں زد ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ زباں زد ہے ہمارے ظلم اور مظلومی کی داستان. کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا اگر کوئی کہے، دیکھیے توجہ میری بات پہ غور کیجئے گا، بہت نازک بات میں کہہ رہا ہوں. ہمیں مجلس امام حسین نے یہ شعور دیا ہے کہ ہم تو چاہے جیسے ہوں مگر ہمیں لیڈر بے عیب چاہیے. اس لیے کہ لیڈر اگر بنایا جائے تو اپنے بشری تقاضوں کے تحت آدمی گناہ کرتا ہی ہے. تو چونکہ ظلم اور مظلومی کی داستان ہماری زبان پہ ہے، اگر کسی کا کوئی بد اخلاقی دیکھی تو یہ بچے، قوم کے بچے جو ہے وہ فوراً تاریخ کے بڑے بڑے بد اخلاقوں سے اس کے ڈانڈے ملا دیتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اگر کسی نے غصب کر لیا تو بچوں کو فدق واقعاً پوری طریقے سے یاد ہے، اس کا اندراج فدق خوروں میں کریں گے. کسی نے اگر کوئی ظلم کر دیا، قتل کر دیا، تو تاریخ کے اندر جتنے بڑے بڑے قاتل اور ظالم اور ظلام ہیں ان کے کردار کو اس سے تطبیق دینا شروع کریں گے. اس سے جو ہے وہ ایک مفسدہ پھیلے گا. لیڈر ختم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے سب سے بڑی بات ہے یا نہیں؟ اسی لیے میرے عزیزوں یہ بہت عجیب و غریب منزل ہے. یہ ذکر آل محمد، یہ مجلس عزائے امام حسین ایک پوری کائنات ہے، یہ پوری سلطنت ہے. ایک نہیں متوجہ ہوا ہے آپ حضرات؟ یہ ذکر آل محمد، یہ مجلس عزائے حسین، یہ پوری ایک کائنات ہے جو پوری دنیا کو جو ہے وہ مستقل پیغام ہدایت دے رہی ہے، کردار پہچنواتی ہے کہ کون کیا ہے. اہل بیت کا کردار بیان ہوتا ہے، پھر ان کے دشمنوں کا کردار بیان ہوتا ہے یا نہیں؟ یہی تو مقصد ہے مجلس کا کہ ہم جو ہے وہ بتائیں کہ بھائی ان مقدس ہستیوں کا کیا کردار ہے، جو ان کے دشمن ہیں ان کا کیا کردار ہے. اب آپ حسب توفیق جس کو چاہے قبول فرمائیں اور اسی پہ سزا اور جزا پائیں. مجلس کا مقصد یہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی، اور معصومین علیہم السلام کے آنے کا مقصد یہی ہے. آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس کرا دیں.
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تیری کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے متعلق تیری کیا ذمہ داری ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے متعلق تیری کیا ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریوں کے احساس دلانے کے لیے معصومین علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس میں بالکل بھی آواز کا کوئی اسپیس نہیں ہے، ایک ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس مائک سے کہ جو میرے خیال سے میرے سامعین کو بھی جو ہے وہ اٹپٹی محسوس ہو رہی ہوگی۔ یہ کانفرنس نہیں ہو رہی ہے بھائی، مجلس ہو رہی ہے، اس کو کانفرنس موڈ سے ہٹاؤ مائک کو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ ہاں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہاں گلے میں تھوڑی ڈال کے پڑھ سکتے ہیں یار، پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بات یہ ہوتی ہے میرے سرکار کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے، مصیبت تو یہ ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ اگر یہ بات بھی کہوں تو یہ بھی پورے ورلڈ میں جو ہے وہ نشر ہوگی کہ میں کیا ہے۔ حیرت کی تو بات یہ ہے میرے سرکار کہ یعنی یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کیسی پڑھی، یہ بھی دیکھا کرو کہ کیسے سنی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ دماغ پراگندہ ہو، بات کچھ کہی جا رہی ہو، آدمی کہیں دیکھ رہا ہو تو آدمی کے دماغ کی سیکوینس ہی ہٹ جاتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ محترم، ائمہ اطہار علیہ السلام کو اقتدار سے ہٹایا مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو، اور پھر ایسے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ برسر اقتدار لے کے آئے، القابات کی چوری کی، مگر القاب چرا لینے سے بات کا غور کیا، پوری دنیا امرود کو پورے لکھنؤ والے مل کے ٹماٹر کہیں، پورے لکھنؤ والے مل کے ٹماٹر کو امرود کہیں، قسم کھا کھا کے کہیں، یہ ٹماٹر امرود ہو جائے گا؟ اچھا پورے یو پی کے لوگ مل جائیں، ہو جائے گا؟ پوری دنیا کے لوگ مل کے کہیں، قسمیں کھا کھا کے، ہے ٹماٹر ٹماٹر ہی رہنا ہے، امرود امرود ہی رہنا ہے۔ پوری دنیا مل کے کسی مستقل پشتینی کذاب کو صدیق کہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے سرکار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حکومت کرنا ان کا حق ہے کہ جنہیں جو منصوص من اللہ ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے لوگ، ان کے لیے نہ کوئی قرآن سے جواز ہے نہ حدیث پیغمبر سے کوئی جواز ہے۔ زبردستی کا جو ہے وہ خلافت کا لباس جو ہے وہ زبردستی اگر کوئی پہن لے، اما واللہ لقد تقم صحابنا بقحافہ، کہ زبردستی پیراہن خلافت اس نے کھینچ تان کے پہن لیا، حالانکہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خلافت میں میرا وہی مقام ہے جو چکی کے اندر لگی ہوئی کیلی کا ہوتا ہے، جو چکی کے اندر لگی ہوئی ایک کیل کا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے میرے سرکار جناب امیر علیہ السلام کو کس قدر قلق ہے اس بات کا۔ اچھا پھر دنیا کو جو ہے وہ فریب دینے کے لیے حضرت کے القابات چرائے۔ اب القابات چرانے سے جو ہے وہ کوئی شخصیت تھوڑی بدل جائے گی، اور کس کس طریقے سے میرے سرکار کے مولا امیر المومنین کی برابری کرنے کی کوشش، مولا امیر المومنین کی برابری، اللہ اکبر، کہ حضرت کی موجودگی میں بھی
اور حضرت کے جانے کے بعد بھی مؤرخین نے جو ہے وہ کار فرمائی دکھانا شروع کی. مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اور کیا ہوا کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی کس طریقے سے برابری کرنے کی کوشش کی کہ جناب حضرت علی علیہ السلام نے اگر دعویٰ سلونی کیا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ دعویٰ سلونی کروائیں گے کسی سے. کیوں دعویٰ سلونی کرائیں گے جناب؟ تاکہ جب مؤرخین تاریخ لکھے تو حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی جب سوانح حیات لکھے تو اس کے اندر ایک بات ہو کیا کہ تن و تنہا یہ شرف جناب امیر علیہ السلام کے لیے ہے کہ انہوں نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو. یہ کہنے کے لیے جگر چاہیے. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے مامو، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو منصوص من اللہ ہو، جو یہاں کا چنا ہوا ہو. اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ بات کہنا. سنیے، اور جس نے کوشش کی وہ ذلیل بھی ہوا، اسی وقت ہوا، اسی لمحے ہوا. متوجہ ہے یا نہیں؟ سنیے کیا ہوا کہ ایک آدمی کو تیار کیا گیا بنام سبط ابن جوزی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بھئی تمہیں جانے کے بعد علی مرتضیٰ کی برابری کرنا ہے. کتنے اچھے لگو گے آپ جب تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ اگر علی مرتضیٰ نے یہ دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، تو بھائی یہ صرف اور صرف انہی سے مختص نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابن جوزی بھی تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے. تو اس میں علی کی اسپیشلٹی کیا ہو گئی؟ وہ بھی تھے ایک. توجہ میرے عزیزوں، عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس نے کہا بھائی دیکھو آپ لوگ کہہ رہے ہو تو آپ کی حکومت کے استحکام کے لیے میں یہ رشت تو لے لوں گا، مگر سوال کرنے والا مجھ سے کیسے کیسے سوال کرے، ہو سکتا ہے کہ میں جواب نہ دے پاؤں. کہا کہ نہیں، سوال تمہاری عقل کے مطابق ہوگا، ہمارے لوگ ہوں گے. بھائی اسے مائک کو ٹھیک کر دو یار، خدا کے واسطے اسے مائک کو ٹھیک کر دو. صلوات پڑھو محمد، یا اسے بند کر دو. پتہ نہیں کیا لگاتے ہو یار. صلوات پڑھو محمد والے محمد. یہ داغ دل پہ لے کے مریں گے کہ کبھی کوئی اچھا مائک نصیب نہیں. صلوات پڑھو محمد والے محمد. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دو بھائی، یہ ٹھیک نہیں متوجہ ہوا آپ حضرات. بھائی سوال جو ہے وہ تمہاری عقل کے مطابق کیا جائے گا، کسی کو کرنے ہی نہیں دیں گے. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دشت ادراک میں پتہ نہیں کہاں گم ہو رہے ہو. بہت توجہ سے سنو میری بات جو کہہ رہا ہوں مالک اشتر، کہ سوال تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا. مرضی کے مطابق کیا؟ کہا کہ جس سوال کا جواب تم دے سکو، سوال کرنے والے بھی تمہارے اپنے لوگ ہوں گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات پہ غور کیجئے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ بس میڈیا ہمارا ہوگا، لکھیں گے ہم کہ اس سے سوال پوچھا لوگوں نے اور اس نے جواب دیا، اور بس بات تمام ہو جائے گی، تاریخ مکمل. علی مرتضیٰ کی برابری ہو گئی. مگر جس نے بھی ان کی برابری کرنے کی کوشش کی، جب یا اب وہ ذلیل ہوا ہے. اور جسے یقین نہ ہو تجربہ کر کے دیکھ لے. جس نے بھی برابری کرنے کی کوشش کی، اب وہ بھی تیار ہو گئے، سجا بنا کے انہیں جو ہے وہ ممبر پہ لایا گیا. اور ممبر پہ لانے کے بعد جو ہے بڑا جھومتے ہوئے آئے اور ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے لوگ ہیں کہ کوئی ویسا کیسا آدمی سوال نہ کر لے کہ جس میں جو ہے وہ
یہ بالکل بغلے جھانکتے ہوئے دکھائی دیں. ہاں اپنے ہی لوگ بٹھائے آڈینس کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے, تمہیں یہ سوال کرنا ہے, تمہیں یہ سوال کرنا ہے. اسے پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا کہ تمہیں یہ جواب دینا ہے, تمہیں یہ جواب دینا ہے. سوالات کیا ہو رہے ہیں؟ علمی سوالات. حضور یہ بتائیے کہ عشاء کی نماز کتنے رکعت ہے؟ کتنے رکعت ہے عشاء کی نماز؟ ہاں عشاء کی نماز 4 رکعت ہے. ارے میری بات پہ غور کیجئے, معنی خیز نظروں سے مت دیکھو, سبحان اللہ کہہ کے آگے بڑھو اور صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بہت دیر تو دماغ بنانے میں لگ جاتے ہیں یار, صلوات پڑھو. اور یہ مائک بالکل نہیں بننے دیتا. صلوات پڑھیے بہواد بلند. کہ حضور 4 رکعت نماز, ہاں کیا یہ بغیر وضو کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں نہیں, بغیر وضو کے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. یہ سوالات ہو رہے ہیں, بڑے سوال, سلونی کے نتیجے میں یہ سوالات ہو رہے ہیں, اور اس پہ وہ بھی خوش ہیں. جوابات دیے جا رہے ہیں, علمی سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. تاریخ لکھی جا رہی ہے, امیر المومنین کی برابری ہو رہی. ہے پوچھنے والے عجیب عجیب سوال. حضور یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گئے دینی سوالات کا, کہ یہ اسی قسم کے سوالات ایسے ہی بالکل, کیا بتاؤں میں آپ سے کہ کیسے کیسے سوالات, شاید ایسے ایسے کہ حضور یہ بتائیے بھئی دنیاوی سوالات بھی تو ہونے چاہیے نا. جناب امیر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا تھا, کہا کہ بتائیے کہ انڈے جو ہے وہ کون سے جانور دیتے ہیں, بچے کون سے جانور دیتے ہیں. اسی طرح کہا کہ بھئی جانوروں کے متعلق بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں. کہا کہ یہ بتائیے کہ بکری 1 سال میں کتنے بچے دیتی ہے. انہوں نے بڑے محبت کہا کہ ہاں یہ تو نسل کے اوپر بات ہے. بہت سی بانجھ بھی رہ جاتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, صلوات پڑھو محمد و آل محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت سی ایسی بھی رہ جاتی ہیں. وہ یہ سوالات ہو رہے ہیں, لوگ جواب دے رہے ہیں. اچھا لگاتار مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. 3-4 دن ہو گئے, علی مرتضیٰ کی ایک چاہنے والی کو جوش آ گیا. ہائے ہائے, وہ غیظ میں آ گئی. کہا کہ سنا ہے کہ ابن جوزی جو ہے وہ میرے مولا کی بہادری کر رہا ہے. کہا چلو ہم بھی آج اس سے سوال کریں گے. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ ہاں متوجہ ہیں نا کہ چلو آج سوال ہم بھی کرتے ہیں. وہ برقع اوڑھ کے قبلہ, برقع اوڑھ کے مسجد میں آئی, اور آنے کے بعد کہا بھئی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے. کہا ہاں ہاں بالکل آپ پوچھئے, کیا سوال پوچھنا ہے آپ؟ کہا کہ پوچھ سکتی ہوں. کہا بالکل تمہیں اجازت ہے. ہاں کہا کہ یہ بتائیے کہ متوجہ ہے نا کہ خلفائے راشدہ میں پتہ نہیں کون کون ہے, آپ نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل, ایک وہ ہیں, ایک وہ ہیں, اور ایک وہ ہیں. اور کہا کہ اور اس میں آپ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا, وہ بھی ہیں کیا؟ ہاں ہاں حضرت علی بھی ہیں. اچھا کہ حضرت سلمان وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے, بڑے جلیل القدر صحابی تھے, بہت عمر دراز صحابی تھے, رسول کی خدمت میں بہت دن تک بیٹھے. پتہ نہیں ان کا انتقال کہاں ہوا؟ کہا مدائن میں. مدائن میں. کہا کہ یہ مدائن جو کوفے سے 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پہ, یہی؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ یہ تھے تو وہاں حجاز میں, یہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ وہ حضرت علی نے گورنر بنایا تھا, بعد میں کیا وہاں جو ہے وہ
یعنی یہ سلونی جب کیا تھا تو سوالات ہو رہے ہیں، یہ جوابات دے رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہوئے دیکھو کتنے اچھے اچھے سوالات ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ یہ پھنسنے والے کہاں ہیں۔ متوجہ ہوا حضرات؟ کہ بھئی یہ کہاں مدائن میں جو ہے وہ توجہ مدائن میں، ہاں اچھا مدائن میں تو پھر ہاں تمہیں دفن کس نے کیا تھا جانے؟ کہا حضرت علی علیہ السلام، تو میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دفن کیا۔ یہ تو مدینے میں تھے، یہ مدائن میں کیسے آئے؟ ارے میں پتہ نہیں، وہ صاحبان اعجاز میں سے تھے، صاحب معجزہ تھے، کیونکہ سوال اپنے آپ اس کا جواب دے رہا ہے نا۔ ہاں وہ صاحب معجزہ تھے، معجزے کے ذریعے سے آئے مدینے سے مدائن کا۔ اچھا بہت عمدہ، متوجہ ہے یہ؟ سرطان کے قافلے کا ایک آدمی مدینے میں قتل ہوا، متوجہ ہوا؟ کہا کہ ہاں تیسرے خلیفہ جو ہے مدینے میں قتل ہوئے تھے۔ کہا کہ اچھا وہ کتنے دن کے بعد جانے دفن ہوئے؟ ارے باغیوں نے انہیں قتل کیا، ان کا لاشا کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ کہا کہ تو پھر حضرت علی کہاں تھے؟ جب خلفائے راشدہ سب کے سب حق پہ ہیں، یہ قانون ہے، تو حضرت علی نے انہیں دفن کیوں نہیں کیا؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ اب جو انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً ایک دم، جب آدمی علمی معاملات میں الجھ جاتا ہے اور اس کا جواب نہیں دے پاتا تو پھر شخصی برائیوں پہ اترتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ شخصی برائیوں پہ اترتا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے اپنے شوہر سے پوچھ کے آئی ہو یا خود آئی ہو؟ اگر تمہارے شوہر نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی تو اس کے اوپر لعنت، اور اگر تم خود آئی ہو تو تمہارے اوپر لعنت۔ اس نے کہا کہ یہ سوال تو یہ تو لعنت کا فتویٰ تو بعد میں دینا، ایک چھوٹا سا سوال اور پوچھ کے جا رہی ہوں کہ وہ جو علی مرتضیٰ کے مقابلے پہ آئی تھی، شوہر سے پوچھ کے آئی تھی یا خود آئی تھی؟ ہاں شوہر تو اجازت دے نہیں سکتے، تو بس ایک طرفی بات دوسری والی مان لے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ جب مولا امیر المومنین کے فضائل بیان ہوں تو چہرے کے اوپر جو ہے وہ آثار بشاشت جو ہے وہ رہنے چاہیے آدمی۔ ہاں یہ میں بتا رہا ہوں، یہ بڑی بہت لکھی پڑھی حقیقت ہے یہ۔ ہاں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے مناظرے ہو گئے ہیں، ہمارے بیچ میں نہیں، معاویہ کے اور عمر عاص کے بیچ میں ہو گیا۔ ہاں جنگ صفین شدید ترین جنگ، بھیانک جنگ۔ کسی نے آ کے خبر دی، کسے؟ معاویہ کو، کہ ہمارے لشکر میں مولا علی کے لشکر کے لوگ آ گئے اور مولا امیر المومنین کے فضائل سنا سنا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ بے چین ہو گیا، دوڑا، جس کی عقل کی بیساکھیوں پر حکومت کرتا تھا عمر عاص کے پاس، کہ بھائی مجھے پتا چلا ہے جنگ صفین مبینہ حقیقت ہے، ساری دنیا نے لکھا ہے اسے، ایسا نہیں کہ کوئی نکتہ ہو یہ، یا کہیں سے بالکل کوئی ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہو کہ جس جنگ کی کسی کو اطلاع نہ ہو۔ مولا امیر المومنین کے معاویہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے، یہ ہے یا نہیں؟ اس میں ایسا نہیں کہ وہ چھپ کے وار کر رہا ہو یا کیا، سردہ مردی سامنے آیا، سینہ زوری۔ توجہ،
اس نے کہا بھائی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے لشکر میں مولا علی کے لشکر کے لوگ آ گئے ہیں اور وہ مولا علی کی فضیلت بیان کر کر کے لوگوں کے دلوں میں علی مرتضیٰ کی طرف سے نرمی کا گوشہ پیدا کر رہے ہیں. ہمارے لشکر میں ایک فساد ہونے والا ہے, ریوالٹ ہونے والا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اگر تو میری ایک ترکیب پہ عمل کر لے تو سب کے سب چاہنے والوں کو 1 منٹ میں پکڑ لوں گا. کہا کیسے؟ کہا کہ علی مرتضیٰ کی مدح میں ایک محفل رکھ. علی مرتضیٰ کی مدح میں اس کی آنکھیں جو ہے وہ جڑ تک پھٹ گئی. ہیں یہ بات کیا کہہ رہے ہو؟ میں علی مرتضیٰ کی مدح میں محفل رکھوں؟ کہا کہ اگر علی والوں کو پکڑنا ہے تو تجھے رکھنا پڑے گا. کہا کہ اس کا فائدہ؟ کہا کہ فائدہ اس کا یہ ہے کمین گاہوں میں دشمن بٹھا دو. کہا پھر؟ کا انعام رکھ دے کہ جو علی مرتضیٰ کی مدح میں سب سے بڑا شعر کہے گا اسے سب سے بڑا انعام دیا جائے گا. یار میں محفل بھی رکھوں اور انعام بھی دوں اور وہ بھی علی مرتضیٰ کی مدح سنوں. بھائی اگر علی والوں کو پکڑنا تو یہ تو تجھے کرنا پڑے گا, کیونکہ میں علی والوں کی فطرت جانتا ہوں کہ جب علی مرتضیٰ کی فضیلت سنتے ہیں تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے. مولا امیر المومنین کی فضیلت جب بیان کرے گا شاعر مداح, جب مداح علی مرتضیٰ کی فضیلت بیان کرے گا تو علی والے جتنے ہوں گے سننے کے بعد چہرے کھل جائیں گے. جس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوں علی مرتضیٰ کی مدح سننے کے بعد سمجھنا علی والا ہے, گرفتار کر لینا, مار دینا, تیری مرضی. اور جس کے چہرے پہ آثار نحوست نمودار ہو جائے وہ ہمارا ہے. اس کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی. کہا کہ بڑی بات تو اچھی ہے بھائی, بات بہت اچھی ہے. فوراً جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ منعقد کر دیا گیا, اعلان کر دیا گیا. اپنے بیگانے سب کے سب لوگ جو ہے وہ وہاں جمع ہو گئے. اس نے ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ ایک بیش قیمت ہار ہے اور ایک روایت کے مطابق جو ہے بہترین قیمتی ترین عبا ہے. اس نے کہا کہ جو علی, بہرحال جو بھی ہے ایک انعام ہے کہ جو بھی علی مرتضیٰ کی مدح میں سب سے بڑا شعر کہے گا اسے یہ شال یا یہ ہار انعام میں دیا جائے گا. متوجہ نہیں ہو سکے آپ حضرات؟ انعام دیا جائے گا. اب ایسے کر کے فوراً ہمارے آس نے دیکھا کہ یہ بخیل ابن بخیل یہ کبھی نہیں دے سکتا. بخیل کی ایک فطرت ہے کہ جان جائے مال نہ جائے, اور لالچی کی یہ فطرت ہے کہ چاہے جان چلی جائے مال ضرور آئے. اب ایک طرف سراپا لالچ, دوسری طرف سراپا بخل, دونوں میں ہوا جھگڑا. اب وہ بہت بڑا قصیدہ جو ہے وہ کہا. اس نے کوئی پہلی دفعہ قصیدہ نہیں کہا ہے بھائی, اس نے تو نہ جانے کتنی مرتبہ کتنے موقعوں پہ جو ہے مولا امیر المومنین کی مدح کی. کس نے؟ ہمارے آس میں. ہاں میاں بات تو یہ ہے کہ اپنا اگر کوئی مدح کرے, اعجاز ماموں جو ہے بھائی وقار سلطان پوری جناب احسن سعید صاحب اگر مولا کی مدح کرے تو یار یہ مدح کرنا خون کی مجبوری ہے. ہے یا نہیں؟ لیکن جو دشمن مدح کرے یہ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ہے. ذرا صلوات پڑھو پھر میں بتاؤں آپ کے سامنے. پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پھر صلوات پڑھو محمد و آل محمد.
متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اب کیا ہوا جناب کہ کتنی مرتبہ اس نے ایک دفعہ معاویہ نے اسے خط لکھا، کہاں یہ جب مصر کا گورنر بنا تھا حضرت مالک اشتر کو قتل کرنے کے بعد، جی اسے معاویہ نے خط لکھا کہ بھائی حکومت کا ٹیکس بھیجو، تمہیں گورنر بنایا ہے ہم نے، ٹیکس بھیجو۔ تو اس نے غصے میں مولا امیر المومنین کی مدح میں پورا قصیدہ کہا، پورا قصیدہ۔ یہ علامہ امینی نے اس کو کتاب الغدیر کے اندر لکھا، ہاں اس نے قصیدہ لکھ دیا، لکھتے لکھتے کہا کہ تجھے پتا ہے اس مال کے لیے میں نے کسے چھوڑا، اس مال کے لیے میں نے امیر المومنین کو چھوڑا، خالد الغر المحجلین کو چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا، مولا امیر المومنین کی فضیلتوں پہ فضیلتیں، اشعار پہ اشعار۔ اس نے جو ہے وہ کہا کہ بس یہ سمجھ لے کہ میں نے ایسا کیا ہے اس مال کے لیے، جس کا اس حکومت کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جس کا تو نے مجھ سے ٹیکس مانگا، جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے بالکل ایسا کیا ہے کہ جیسے کوئی ہیرے جلانے کے بعد آلو ابالے، جب یہ خبر گئی تھی نا، جب یہ آیا کہیں دورے پہ آیا تھا وہاں مدینہ منورہ میں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، حضرت نے بلایا، بلانے کے بعد کہا سنا ہے تو نے میرے قدر بزرگوار کے لیے کوئی قصیدہ کہا ہے؟ کہا کہ مگر یہ تو صرف اور صرف نہیں جانتا ہوں، اور جانتا ہی نہیں۔ حضرت نے مسکرا کے کہا بیچے گا؟ ایسا بیدار ہو جائے کہ بیچے گا؟ اب اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا کہ بھائی مال و منال کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں، اور اس وقت اس سے بہترین خریدار کائنات عالم میں کوئی نہیں۔ بھائی اسے بند کر دو، بڑی محنت سے پڑھو، صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ کہ اتنا بہترین خریدار تم کون مل سکتا ہے کہ جب دونوں جہان کا سلطان ہو، جو مانگوں گا ملے گا؟ کہا کہ اچھا، حضرت نے فرمایا کہا کہ تو پڑھتا ہے یا میں پڑھوں؟ اب سب کے سب اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی بدھی کا وکاس نہیں ہوا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا پہلا شعر کتنے میں بیچے گا؟ متوجہ نہیں ہو سکے کہ پہلا شعر کتنے میں؟ کہا سرکار اتنے میں۔ کہا سنا سنا، اور اس نے سنانا شروع کیا۔ حضرت نے جو ہے وہ کہا کتنے پیسے لے گا؟ کہا سرکار اتنے۔ کہا کہ اسے بالکل لاد دیا جائے۔ دوسرا شعر سنا، کتنے کا ہے؟ کہا سرکار اتنے کا۔ باقاعدہ جو ہے وہ قیمت ادا کی گئی۔ اسی طرح ایک ایک شعر سنا اور اس کی قیمت ادا کی میرے مولا نے۔ تو جتنے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کے آثار جو ہے وہ نمودار ہونے لگے۔ کہا کہ بتائیے اس کے پاس مال و منال کی کیا کمی ہے؟ حضرت اسے ہی دیے چلے جا رہے ہیں۔ معصوم کے عمل پہ اعتراض اس سے بڑا جرم کائنات میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب اس کو پورے اس کے پاس اتنے گھوڑے اور اونٹ تھے، حضرت نے جو لاد دیا اسے، کہا جا۔ اب وہ بھی خوش ہوتا ہوا چلا گیا۔ اب حضرت متوجہ ہوئے، کہا تم لوگوں کے ذہنوں کے اندر کیا سوال ابھر رہا تھا؟ کہا سرکار ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتاتے، سب کے سب تم بخو۔ کہ کیا تمہارے ذہنوں کے اندر یہ خیال نہیں ابھر رہا تھا کہ میں اسے، جبکہ اس کے پاس مال و منال بھی ہے، یہ دشمن بھی ہے اور یہ قاتل بھی ہے، لعین بھی ہے، مستند بھی ہے،
اور میں اسے مسلسل جو ہے وہ قیمت دے رہا ہوں کہ ہاں مولا سوال تو ہے مگر یہ معمہ تو حل ہو. اگر معمہ حل ہو تو سنو اس معمے کو حل کر رہا ہوں. میرے جد نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری مدح میں ایک شعر کہا اس نے جنت میں ایک مکان بنا لیا. اس نے اتنے شعر میرے پدر بزرگوار کی شان میں کہے تو جنت کے سردار تو ہیں ہم. جنت کی زمین پہ بینامہ ہو ہماری مرضی کے بغیر. جنت میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر قدم رکھ سکتا ہے؟ کہا کہ مولا مسئلہ کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ کہا کہ معمہ یہ ہے کہ جب روز محشر میرے پدر بزرگوار پل صراط پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے جہنم ھذا لکا، یہ تیرا ہے، ھذا لی، یہ میرا ہے، تو کہیں یہ اس وقت دعوے دار نہ ہو جائے حضور میں نے تو شعر کہے ہیں آپ کے لیے. شعر کہے ہیں اتنے گھر دیجئے جنت کے اندر. ارے میں نے دنیا میں خریدے ہیں یہ شعر تاکہ وہاں جہنم میں آسانی سے بھیجا جا سکے. صلوات کریے محمد آل محمد پر. بہرحال وہ محفل جو ہے وہ لگاتار رہی. وہاں جو کارروائیاں ہو سکتی تھی وہ کی گئی. توجہ یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا ہے نا. اب یہاں سے آگے سنیے کہ کیا سنا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہار یا یہ ردا یہ مجھے دے. میں نے علی مرتضیٰ کے لیے شعر کہے ہیں. علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں کو میں نے جو ہے وہ مشخص کرایا ہے. انعام ملنا چاہیے. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں بھائی صاحب اگر احسان کرے میرے اوپر ذرا سا متوجہ صلوات پڑھیے محمد بہت ایک اور صلوات ایک بات جو ہے وہ آہستہ سے ہی کہتے واٹس ایپ اور فیس بک لشکر بنی امیہ اور بنی عباس سے کم مت سمجھنا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ ابھی تو دیکھیے گا کہ کیا کیا ہونے والا ہے دنیا میں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ابھی تو یہ دنیا میں پتہ کیا ہے کیا ہونے والا ہے جو جس کی نشاندہی کی گئی ہے یہ آدمی کی آواز جو ہے وہ اس کی دشمن ہو جائے. تو وہ زمانہ آنے والا ہے حضرت کے آنے سے پہلے کہ اگر کہیں پتھر کے نیچے جو ہے وہ چھپے گا کوئی ان کا چاہنے والا ان کی ولایت کا اقرار کرنے والا تو نشاندہی کر کے مارا جائے گا. یہ روایات ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے. اور اس میں بس یہ یاد رکھنا میرے سرکار کہ اس تمام کے تمام فتنے میں آپ کی حصے داری نہ ہو. کیا کہہ رہا ہوں میں اسے سوچنا میں کیا کہہ کے گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ جو ہے وہ ویسے ہی نہیں بنا دیا گیا ہے. یہ آپ کے ذہنوں کو پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں اس کی ڈور نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے کون کیا کر رہا ہے. پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی بہت دیر تو نہیں ہو گئی مجھے پڑھتے ہوئے تو پھر صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اندر آ کے بیٹھا کرو بھائی ہم بھی گرمی میں ہیں. متوجہ ہوا آپ حضرات کہ بھائی یہ ہار مجھے دو. کہا کہ بھائی کس بنا پہ ایسی کون سی تو نے فضیلت کی بات کہہ دی کہ میں تجھے اس کی جزا میں یہ دوں. علی مرتضیٰ کی مدائی تو کی ہے
اچھا ایک بات بتا انصاف سے سچی سچی بتانا کہ جتنی تو نے تعریف کی ہے علی مرتضیٰ کی یہ ضروری تھوڑی کہ وہ ایسے ہی ہوں وہ ان تمام تر فضیلتوں کے مالک تاکہ کہنا کیا چاہ رہا ہے صاف صاف کہو ایک سوال تجھ سے پوچھوں یہ بتا جنگ چل رہی ہے اس وقت خطرناک کہا کہ ہاں چل رہی ہے جنگ کہ اگر ہم اس وقت علی کو یہاں پا جائیں تو کیا کرے گا قتل کر دوں گا تاکہ تجھ سے یہی کہلوانا چاہ رہا تھا لیکن تجھے میں بتا دوں یہ بات پہلے تو یہ سن کہ علی مرتضیٰ کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے خون کے پیاسے ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم ان کے خون کے پیاسے ان کی تعریف کر رہے ہیں کیا یہ علی مرتضیٰ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے منہ بالکل لٹک گیا تاکہ مگر کیا دیکھ تو نے یہ بات کہی کہ اگر ہم علی کو یہاں پالیں تو قتل کر دیں گے لیکن ایک بات تجھے بتاؤں اگر ہم علی مرتضیٰ کے پاس چلے جائیں علی ہمیں کچھ نہیں کہیں گے میرے مولا مجھے تحقیق اگر ہم علی مرتضیٰ کے پاس چلے جائیں تو علی ہمیں کچھ نہیں کہیں گے کہا کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھائی کہا کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو چلو تجربہ کر لیتے ہیں متوجہ ہیں کہا کہ تجربہ کیسے کیا جائے کہا کہ یا تو ایسے ہی ہار دے دے یا پھر تجربہ کر کہا کہ مگر تجربہ اگر کریں کہا کہ دیکھ وہاں تک پہنچے کیسے کہا کہ بھائی یہ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی پہنچو کیسے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر ہم ان تک پہنچ گئے جبکہ میری ذمہ داری ہے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے علی والوں کی میری کوئی ذمہ داری نہیں علی کی تو ذمہ داری لے رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت علی مرتضیٰ کے پاس چلے گئے تو علی ہمیں کچھ نہیں کہیں گے علی والوں سے بچنا تیری ذمہ داری ہے ذمہ دار نہیں کہا کہ پھر جایا کیسے جائے کہا کہ چھوڑ اس چکر کو ہار دے دے ختم کر بات کہا کہ نہ ایسے نہیں دوں گا کہا کہ تو پھر چل یہ ترکیب بھی تجھے ہم بتائیں گے کہ علی تک پہنچے کیسے توجہ کہا کیسے کہ میں علی والوں کی فطرت جانتا ہوں دیکھیے آج کل میں تبلیغی مجلس سے پڑھ رہا ہوں ہونی چاہیے امر بالمعروف نہی عن المنکر بے شک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا آپ نے زکوٰۃ دینے کا حق ادا کر دیا آپ نے امر بالمعروف کیا نہیں عن المنکر کیا یہ تو میں کربلا میں گواہی دے کے آتا ہوں جو جانے والے ہیں یہ گواہی دیتے ہیں بے شک امر بالمعروف نہیں عن المنکر اگر ان کی سیرت پہ ہم عمل نہ کریں پھر کون کرے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر متوجہ ہوئے آپ حضرات اب کیا ہوا جناب کہا کہ دیکھ میں علی والوں کی فطرت جانتا ہوں کہا کہ فطرت کیا ہے کہا کہ پہلے عورتوں کے لباس منگاؤ برقعے منگاؤ کہا کہ پھر کیا ہوگا کہا کہ پہن لے میں بھی پہنتا ہوں کہا کہ وجہ کہا کہ میں علی والوں کی فطرت جانتا ہوں علی والوں کی فطرت جانتا ہوں کہ علی کے خوف سے چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے
علی والوں کا، تو وہ علی کے خوف سے نامحرموں کی طرف نظر ہی نہیں کرتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، نامحرموں کی طرف نظر ہی نہیں کرتے. تو جو ان کے دل میں علی مرتضیٰ کا خوف ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہم ادھر سے گزریں گے بس پہنچ جائیں گے، کوئی ہماری طرف دیکھے گا ہی نہیں. یہ سوچیں کوئی عورتیں جا رہی ہیں، کیا دیکھنا ان کی طرف. غرض دونوں جو ہے کہا کہ مگر ایک بات سن لو، جب تک تیری چال کے اندر نسوانیت پائی جائے پہلے مجھے چل کے دکھا، پہلے چل کے دکھا. میں سعید بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے چل کے دکھا. چونکہ جنگ کا معاملہ ہے، جنگ ہے، کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، خطرناک جنگ ہے. کہ اگر کسی کو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ شک ہو گیا کہ برقعے کے اندر جو ہے وہ کچھ اور ہے تو مصیبت بن جائے گی، مارے جائیں گے. پہلے ریہرسل کرو، چل کے دکھاؤ. اب ایک بات بتاؤ، ایک مرد عورت کی چال چلنے لگا تو اسپیشلسٹ جو ہے وہ ان سے پوچھئے کہ نہ تو وہ چال پوری طریقے سے مردانہ ہی رہ پاتی نہیں. لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں، سلوات پڑھو محمد علی محمد. اب دونوں نے برقعے پہنے، کہا کہ بالکل اوکے. دونوں چلے آہستہ آہستہ. ایک جگہ جا کے ٹھہر گئے، جگر حلقوم میں آ گیا. ارے باپ رے باپ، کیا ہوا؟ مالک اشتر. باہر جو ہے وہ نیزہ لیے ہوئے کھڑے، اور یہ وہی مالک ہے کہ جس کے لیے علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مالک اشتر بالکل میرے لیے ایسا ہے جیسے میں رسول کے لیے ہوں. اب جان بچنا ناممکنات میں سے. یہ کس مصیبت کے اندر تم نے مجھے پھنسایا؟ کہا کہ بدبخت اگر تم مجھے ہار وہی دے دیتا تو یہ دن تو خیر تیری مرضی. خاموش رہنا بالکل. اب یہ دونوں پہنچے، جانے کے بعد اب مکاری کی انتہا پہ فائز. آواز بدل کے انہوں نے کہا، منبر کا ادب منع کر رہا ہے بھائی حسن سے، اگر نہ دل تو چاہ رہا ہے کبھی منبر سے نیچے بھی سن لینا. صلوات پڑھو محمد. جو اہل بیت کے دشمنوں کی ضلالت پہ خوش نہ ہو اللہ اسے کبھی خوشی کا منہ نہ دکھائے. توجہ میرے عزیزو. جانے کے بعد کہا کہ ہم قریب کے گاؤں کی بدبو عورتیں ہیں، مولا علی سے ملنا چاہ رہے ہیں، ذرا سا ہماری رہنمائی کر دی. ان کو پوچھ کے آتا ہوں. اندر گئے، جانے کے بعد جناب امیر علیہ السلام سے کہا میں مولا قریب کے گاؤں کی 2 بدبو عورتیں آئی ہیں، ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے. میرے مولا مسکرا دیا. علی تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا. مالک باہر کھڑے ہو جاؤ، انہیں اندر دے. اب یہ بے دھڑک ہو کے جو ہے وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے دونوں، اور بغیر کسی جھجک کے انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا. اب جیسے ہی نقاب ہٹائی کہا بھائی ذرا سا ہاتھ. کہاں ملایا ہاتھ. اس نے فوراً ایک دم کہا کہ یہ تو جلدی کرو دینے میں، وگرنہ مالک اشتر باہر ہی کھڑا. بغیر کسی تکلف کے فوراً دے دی. میرے مولا امیر المومنین جنگ سے ایسے بے پرواہ ہو گئے کہ جیسے جنگ ہو ہی نہ رہی ہو.
پند و نصیحت کی، مگر وہاں نصیحت کون کمبخت سننے کے لیے گیا تھا؟ متوجہ ہوا ہے حضرات؟ نصیحت کون سننے کے لیے گیا تھا وہاں؟ کہا مولا بس ذرا سا مالک اشتر کو اندر بلا لیجئے، اور جب ہم کافی دور نکل جائیں نا، جب باہر بھیجیے گا۔ توجہ، اب میرے مولا نے جیسے ہی آواز دی مالک، فوراً ایک دم دونوں نے نقابے جو ہے وہ اپنے چہروں کے اوپر اور آہستہ 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 میرے مولا امیر المومنین مالک اشتر کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، معنی خیز مسکرا۔ مالک اشتر کی ہمت نہیں پڑتی، کیسے پوچھے مولا امیر المومنین ہے صاحب؟ میرے مولا نے کہا مالک تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون تھے؟ مالک نے چونک کے کہا میرے مولا تھے یا تھیں؟ تھے یا تھیں؟ کہ یہ معاویہ ہمارے آس کے۔ مالک نے فوراً ایک دم تلوار نکالی، مولا اگر ان کو اسی وقت جو ہے مار ڈالوں دنیا سے فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ دشمن ہے میرے مولا ہمارے، اگر یہ مر جائے تو پوری جنگ ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت نے کہا مالک اپنی تلوار اپنی نیام کے اندر رکھ۔ میرے مولا کیوں؟ کہ تو انہیں قتل نہیں کر سکتا؟ میرے مولا وجہ؟ کہا کہ اس لیے، توجہ ساری تقریر اسی جملے کے لیے میں نے کی ہے۔ یہ توجہ دیکھتا ہوں کہ کہاں تک سہنے دل میں اترتی ہے یہ بات کہ مالک اپنی تلوار اپنی نیام کے اندر رکھ، تو انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ مولا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ تیرے مولا سے رحم کی امید لگا کے آئے تھے۔ تیرے مولا سے رحم کی امید لگا کے آئے تھے، اور یہ تیرے مولا کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس سے امید لگا کے آئے اور اس کی امید ٹوٹ جائے۔ 1.5 گھنٹہ مجھے ہونے والا ہے پڑھنے کے لیے۔ بہت شعر کہے ہیں آپ نے مولا امیر المومنین کی مدح میں، سنیے کہ دشمن نے کیا کہا ہے۔ ارے سنیے تو صحیح کہ دشمن نے کیا کہا ہے، اور ہمارے آس جیسا دشمن سناؤں طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس نے جو شعر کہیں کہ بآل محمد عرف الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب، کہ سنو اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے، کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر محمد و آل محمد جیسی حقیقت قاہرہ نہ ہوتی تو کائنات عالم میں کسی کو سراغ بھی نہ لگتا کہ حق کس شے کا نام ہے۔ دوسرا مصرع سنیے تو لطف آ جائے۔ فی ابیاتہم نزل الکتاب، صاحبان معرفت کے لیے مصرع، توجہ دشمن نے کیا کہا، ہمارے آس جیسے دشمن نے کیا، وفی ابیاتہم نزل الکتاب، کہ کہنے والوں نے ان کی مدح میں جو لاتعداد شعر کہے ہیں، ان لاتعداد شعروں میں سے ایک شعر کا نام قرآن مجید ہے۔ لاتعداد بیتیں کہیں ہیں ان کی شان کہنے والوں، ان لاتعداد اشعار میں سے، لاتعداد بیتوں میں سے ایک بیت کا نام قرآن مجید ہے۔
ہم حجج الالہ علی البرایا بہم و بجدہم لا یسترابو. جو اگر شک کو مجسم کر دیا جائے تو ہماری شکل کا ہوگا. میں کہوں بھائی حسن سعید سے کہ جناب آپ صاحب اخلاق ہیں. کہا کہ جی خاندانی صاحب اخلاق ہو. کہا کہ آپ دکھائیے اپنا اخلاق. کہا کہ مولانا یہ تو برتنے سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح یہ کیفیت ہے, اسی طرح یقین کی کیفیت ہے, شک کی کیفیت ہے. دیکھ میں شکوک اور شبہے کے اس درجے پہ فائز ہو کے کہ شک کو اگر مجسم کر دیا جائے تو میری شکل کا ہو, لیکن میں اس کے باوجود بھی اس بات پہ شک نہیں کرتا کہ محمد و آل محمد حجت خدا ہیں. جیسے یہ حجت خدا ہیں اسی طرح ان کے آباء و اجداد بھی حجت خدا. آباء و اجداد میں جناب ابو طالب ہے یا نہیں؟ دیکھ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کا ترجمہ کرنے کا حق تو صرف اس کو ہے کہ جس نے میدان کارزار میں ذوالفقار کھینچے ہوئے علی کو دیکھ لیا ہو. اور اس کا ہم سے بہترین بنا تمہیں زندگی میں نہیں ملے. پھر ایک بات کہی اس نے, وَمَن لَمْ يَنَا من اعداء علی فلیس لہ النجات ولا ثواب. دل تھام کے سنیے گا اس کا ترجمہ. کہا کہ ایک بات پہ اور غور کرنا کہ جب تک ہم جیسے, یہ ہمارے آس کہہ رہا ہے, جب تک ہم جیسے علی مرتضیٰ کے کمین ترین دشمنوں کے اوپر کوئی لعنت نہ کر دے, فلیس لہ النجات ولا ثواب, نہ اس کے لیے نجات ہے نہ ثواب ہے. شفیع لی اذا قام حساب. کہ جب جہنم میں فرشتے ہمیں علی مرتضیٰ کی عداوت کے جرم میں کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے اور ہم فرشتوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے, ہم انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور علی مرتضیٰ جنت اور جہنم تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور ہم علی مرتضیٰ کے پاس چلے جائیں منہ لٹکا کے, تو علی وہ سخی ہے کہ ہماری شفاعت کر دے گا. مگر فرشتوں سے پیچھا چھٹے جبھی تو کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, فرشتے وہاں تک جانے دیں تب نا. یہ دشمن کہہ رہا ہے تو یہ تو دشمن مانتا ہے علی مرتضیٰ کو, جو چاہنے والا اسے کتنا ماننا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. میرے عزیزو, یہ مجلس سید الشہداء یہ منعقد ہی اس لیے ہوتی ہے. کربلا محلہ میں یہ جنگ جو ہوئی ہے, یہ جو حسین پہ ستم ڈھائے گئے یہ علی مرتضیٰ کی عداوت میں قبلہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کیسے کیسے ظلم. چھوٹے چھوٹے بچوں, گرمی کا زمانہ ہے قبلہ, طبیعت میری انتہائی خراب ہے, بتانے سے کیا فائدہ, لیکن اس ذکر کی برکت سے پروردگار ہر مومن اور مومنہ جو مریض ہے اس کو شفا کامل دے, مجھے بھی شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. ہاں گرمی کا زمانہ, صبح سے اب تک کتنی مرتبہ پانی پی چکے, سوچ کے دیکھو کہ کتنی مرتبہ. اچھا ایک بات بتاؤں, ذرا سا احساس دلاتا ہوں آپ کو. حسین علیہ السلام سے قریب ہونے کے ہے نا, پیاس لگے تھوڑی دیر کے لیے بنام امام حسین
प्यास की इस सख्ती को बर्दाश्त करके थोड़ी देर के बाद पानी पीजिएगा। अच्छा फिर कोशिश ये कीजिए कि देखें हम इस प्यास को बनामे इमाम हुसैन कहाँ तक दवाम दे सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक मातम है ताकि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की प्यास का एहसास रहे। कैसे प्यासे हैं हुसैन। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से कहा था, मेरे लाल जरा अपनी ज़बान मेरे दहन में रखना। जनाब अली अकबर ने घबरा के ज़बान, मेरे बाबा आपका दहन मुबारक तो मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है। कहा कि मेरे लाल बस ये समझ ले कि ज़मीन से आसमान तक धुआं धुआं दिखाई देता, धुआं दिखाई देता। रोने के लिए आए हो ना मेरे अजीजों। जब दौड़ते हुए घोड़े से कमर में नेज़ा खा के मुंह के बल जमीन पे तशरीफ लाए हैं हुसैन। मैंने तो बहुत बड़े मसाइब पढ़े हैं, तो थकान से सांस फूल जाती है। अरे करबला की सुलगती हुई रेत एक सांस से अंदर चली जाती थी, दूसरी सांस से बाहर आ जाती थी। किस कदर प्यासे थे हुसैन इब्न अली। अल्लाहु अकबर। क्या कहूँ आपके सामने, क्या अर्ज करूँ कि दुनिया के अंदर अफरा तफरी, मार काट, कत्लो भारत, ये क्लिपें आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे चलाई जा रही हैं, लेकिन कोई जियाला ऐसा नहीं है कि कत्ल होते हुए आदमी को थोड़ी देर के लिए देख ले, फौरन बंद कर देते हैं, भाई रहने दो, हम ये नहीं देख सकते। हालांकि उससे कोई रिश्तेदारी नहीं होती, लेकिन चूंकि इंसानियत को कत्ल कर रहा है ना एक आदमी, तो ये देखना गवारा नहीं करता साहिब दिल। आप हक और इंसाफ से बताइए, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि जिसका नाम ही शरीकतुल हुसैन हो, अपने माजाए हुसैन के बलूए अक़दस पे किस तरह शमशीर चलते हुए देखी होगी। इमाम ज़माना ने यही तो कहा है, मेरा सलाम हो मेरे उस मज़लूम दादा पर कि जिसके होंठ प्यास की शिद्दत से सूख चुके। कोई न तसव्वुर कर सकता है मेरे अजीज़ों, ना इसका अंदाज़ा लगा सकता। बहुत साल हो गए मुझे ये रिवायत पढ़े हुए, लेकिन फिर मैं पढ़ता हूँ कि एक 4 बरस की बच्ची, 4 बरस की बच्ची का सिन देखी। ये मौलाना विकार साहब किबला की गोद में तकरीबन 3-4 साल का बच्चा होगा ये। इस बच्चे को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि इसे ज़रा किसी बुलंदी पे बिठाइए और ज़रा सा दूर हट के देखिए, तो ये बच्चा फौरन एकदम हाथ फैला दे। आपके सामने है, जब बुलंदी पे इसे खड़ा करने के बाद ज़रा सा दूर होके देखिए, एकदम से बेचैन हो जाएगा, उसे ही पुकारेगा जिसे चाहता होगा। बाबा से अगर मोहब्बत है तो बाबा को पुकारेगा, चचा से मोहब्बत है चचा को पुकारेगा, है ना। हुसैन इब्ने अली की 4 बरस की बच्ची का सिन देखिए और ऊंट की बुलंदी देखिए। रिवायत के कलिमात हैं कि बच्ची किसी कीमत पे अपने बाप की लाश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सबने कोशिश की कि किसी सूरत सकीना अपने बाबा के लाशे से जुदा हो जाए, सबने समझाया, लेकिन बीबी सलामुल्लाह अलैहा लाश से जुदा न हुई। किसी ने कहा ठहरो, शिम्र आ रहा है। अरे बच्ची को ये सदमा पहुंचा था शिम्र से कि बच्ची सहम के पीछे हटी, शिम्र आगे बढ़ा, बच्ची और पीछे हटी। अरे किसी चीज में उलझ के बच्ची गिरी। शिम्र मलऊन ने बच्ची की जुल्फों में हाथ डालने इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि बच्ची हाय चचा कह के जमीन पे गिरी। शिम्र मलऊन कहता है बच्ची यहाँ रहना क्यों चाहती है? कहा कि यहाँ रह के 3 काम करूंगी। कहा क्या? कहा कि एक तो मेरे बाप को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, अरे मैं दरियाए फरात पे जाऊंगी और अपनी नन्ही सी चुल्लू में पानी लेके आऊंगी और अपने बाप की कटी हुई गर्दन पे बहाऊंगी। दूसरा काम मेरा ये होगा कि मैं मेरे बाप के चूंकि लिबास को लूट लिया गया है, अरे मैं जंगल में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुन चुन के लाऊंगी और अपने बाप की लाश को ढकूंगी कि मेरे बाप की लाश
دوسرا کام میرا یہ ہوگا کہ میں ابو ذر غفاری کی بیٹی کی طرح انتظار کروں گی۔ ارے کبھی تو ادھر سے مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرے گا، میں ان سے تڑپ تڑپ کے فریاد کروں گی، مسلمانوں جس کے گھر سے کفن دفن کا دستور چلا، اس نبی کا نواسا بے گور و کفن پر۔ ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، حسین کی آبرو کے صدقے معبود جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کربلا ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار مجھے حسین کی آبرو کا واسطہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ معبود دشمن شیعوں کے اندر اختلاف پر افتراق ڈالنے کے لیے جتنی چالیں چل رہا ہے، جتنے منصوبے بنا رہا ہے، میرے معبود ان سب کو انہی کی طرف موڑ دے، جو ہم سے جیسا ارادہ کرے اس کے ساتھ ویسا ہی۔ معبود تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ، منتقم خون حسین حضرت ولی عصر اجر اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ حضرت کا ظہور ہو دل مومنین کے مسئول۔